اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں، عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اونچی تقریر کی تھی۔ اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں۔ وہ نقطہ بیان کرنے والا، وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی تھی۔ آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، حج کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں۔ وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا، جو اس نے کہا ہے اگر وہ سچ کیا اس نے، تو فرمایا پھر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، پھر یہ فلاح پا جائے۔ آپ ترجیح ہمیشہ اہم کام کو دیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں میرے علماء اس کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی ڈالی ہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ تو جو ترجیح ہے مزار پہ چادر ضرور ڈالیں، منع نہیں، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، وہاں ڈیوٹی ٹھیک کرنا اور اماں ابا گھر میں پریشان ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں۔ میرے دوستو پتہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے نا باہر وقت بہت زیادہ دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں تھیں نا، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بہن بھائی، ان ذمہ داریوں سے نا ہم نے جان چھڑائی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے۔ بچے کو چارج کیا، بچہ تنگ کر رہا ہے، لگا دو گیم موبائل پہ، چلو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے اس کا کام جانے۔ آپ اگر 10-15 منٹ بچے کو دیتے، وہ آپ سے کھیلتا، وہ مانوس ہوتا۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، اور بھائی تو اتنا مصروف تو نہیں جتنے مدینے والے محبوب مصروف ہیں۔ لیکن رسول پاک کے تو کندھوں پہ امام حسن چڑھ کے سواری کیا کرتے تھے، حضور کی تو گود میں امام حسین کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے ان کے بازو تھامے، انہوں نے پیر پہلے حضور کے مقدس قدموں پہ رکھے، پھر انہوں نے اپنے قدم مبارک حضور کی مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر ٹخنوں پہ رکھے، پھر پیٹ پہ رکھے، پھر حضور کی زبان چوسنی شروع کر دی۔ تم کیوں وقت نہیں دے رہا اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں ہم وقت دے پاتے اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو؟ وہ جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ ہم سے مانوس ہونے کی بجائے کسی بد عقیدہ سے جا کے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ تب چلتا ہے جب سارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو ترجیح دیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیرکم لأہلہ، اور جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرنے والا ہوں۔ ترجیح دیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی پہ حج فرض ہے، وہ حج کرنے جا رہی ہے، یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، اور میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نام میں نے لکھوا لیا ہے، حکم میرے لیے کیا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس مال ہوگا، وہ جا رہی ہے، اس کو جانا ہے، وہ تیار ہے، اور میرا نام غزوے میں لکھا ہے، تو حکم کیا ہے؟ دیر نہیں لگائی رسول پاک نے، حضور فرمانے لگے تو اپنا نام غزوے والی لسٹ سے کٹا، جہاد پہ نہ جا، بلکہ تم محرم بن کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیرے علاوہ کون محرم بنے گا اس کا؟ تو جو تیری ڈیوٹی کا کام ہے اسے تو کرنا، ترجیحی بنیادوں پر کام کو کریں۔ 4 باتیں ہو گئیں، ایک بات آخر میں 5ویں، ہم نا بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، لفظ بھی کئی دفعہ تراش لیتے ہیں، جملے بھی بڑے اچھے ترتیب دے لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نا ہمارے لہجے سخت ہو گئے۔ ساری توجہ لفظوں پہ نہ دیں، کچھ لہجوں پر بھی دیں۔ لہجہ جو ہوتا ہے نا انسان کا لہجہ، یعنی بیٹے کو آواز دی، ابا جی نے کہا بیٹا، اس نے کہا جی ابا جی کیا مسئلہ، حکم کریں، ابھی تو میں گیا تھا۔ اس میں جملہ گستاخی والا کوئی بھی نہیں، پر لہجہ گستاخی والا ہے۔ ابا جی کیا حکم ہے، کہ گستاخی ہے اس لفظ میں؟ ابھی تو میں یہاں سے گیا ہوں، کوئی گستاخی ہے؟ لیکن اس کا جو لہجہ ہے نا، چلیں میں آسان کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ سورہ لقمان کی بالکل ابتدا میں وہ آیات موجود ہیں۔ تو حضرت لقمان نے نا اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے ترش روئی کے ساتھ بات نہ کرنا۔ ترش روئی، وہ بوڑھا سسر بوڑھی ساس بہو سے کہتی ہے پتر روٹی لانا، تو روٹی لائی ہے تو اس نے زور سے برتن پٹکا ہے زمین پہ،
پانی ڈالا ہے تو زور سے رکھا ہے، دروازہ تلخی سے بند کیا۔ بوڑھے تھے بیچارے، بیمار تھے، پریشان ہو گئے۔ شام کو بیٹا آیا تو رو پڑے، کہا پتر تیری بیوی بڑا پریشان کرتی ہے۔ تو اس نے کہا اپنی بیوی سے ادھر آنا، تو بیوی جواب میں پتہ کیا کہتی ہے، توجہ ہے میری بات پر، وہ کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، آکھیا واقعی کچھ نہیں سن۔ اگر وہ لفظ بتانا چاہے تو لفظ واقعی کوئی اس نے کہا ہی نہیں تو بتائے کہاں سے، اس نے واقعی کچھ نہیں کہا۔ ابا جی سے پوچھے میں نے، کہا کیا، اماں جی سے پوچھے میں نے تو کیا بتائے ابا جی، گلاس بولے گا کہ اس نے تلخی سے مجھے پھینکا تھا، کہ دروازہ بولے گا۔ اب وہ جو تلخی ہے نا وہ رویے کی ہے۔ ہمارا نا صرف مسئلہ، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا پتر رخسار ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات، تھوڑا سا رویہ تو ٹھیک ہو نا۔ ہمارے رویے نا کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک بند ہو تو لوگوں کا رویہ دیکھنا، تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو مزاج دیکھیں لوگوں کا۔ ہمارا آپ کسی سے نا کسی کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں سیاستدان کیسے ہوتے ہیں، پھر ہمارا رویہ دیکھیں۔ آپ پوچھیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں رویہ۔ آپ پوچھیں تیرا کیا خیال ہے اپنے سسرال والوں کے بارے میں، پھر رویہ دیکھیں۔ چلیں آپ اچھے لوگ ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور باوضو بھی ہیں، غلط بات تو کرنی نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اگرچہ سننے بھی آئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن رویوں میں وہ رنگ نہیں ہے۔ آواز دیتے ہیں تو اس انداز میں بعض لوگ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے چودھری تبصرہ کرتے ہیں تو وہ تبصرے کا لہجہ ٹھیک ہے، میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ اور میرے بھائی لہجے پر بھی تھوڑی توجہ دیں، انداز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ سچا ہوں، سچے بندے کڑوے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مثال ہی غلط ہے سرے سے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے، پر وہ سچ اتنا میٹھا تھا کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کے اسے حاصل کیا ہے۔ سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے، کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ ہم کڑوا بنا دیتے ہیں۔ ترش روئی تھوڑا سا نا لہجے پر بھی دیکھیں نا، ایک بیٹا ہے، لہجے کی بات ہے نا۔ والدہ نے، وہ بیچاری اماں کو ٹیلی فون آ گیا بیٹی کا کہ اماں جی 20,000 روپیہ چاہیے، میں مجبور ہوں، میں تکلیف نہ دیتی۔ تب وہ والد والدہ بیٹھے ہیں مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا پہلے زیادہ تنخواہ کوئی نہیں، خرچے پہلے زیادہ ہیں، کیسے کہیں گے؟ بڑی انہوں نے نا مشورہ کر کے، بیٹا آیا تو بڑے پیار سے پریم سے بات کی، کہ پتر دل تو نہیں کرتا، ہمیں تیرے حالات کا پتہ ہے، پر تیری بہن بیچاری کو نا 20,000 کی ضرورت ہے۔ اب ایک لہجہ یہ ہے، اس نے کہا باجی کمال بات ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے، آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں، پہلے اتنے خرچے، اب عید پہ دیا تو تھا 3,000 اس کے گھر میں، پھر اس نے فون کر دیا، اسے بھی سوچنا چاہیے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے ہیں، ہم نے کیوں بات کی، نہ کرتے، کیا اس نے رویہ اختیار کیا؟ ایک رویہ یہ ہے، ایک رویہ یہ ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے بڑے چن کے جملے کا، بیٹا ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، دل نہیں کرتا پر تیری بہن کس سے بات کرے، غریب ہے، اس نے کہہ دیا ہے، مجبوری ہے، اسے کو 10-20,000 چاہیے۔ تو بیٹا اٹھ کے قریب آ گیا، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، باپ کا ہاتھ چوما، اس نے کہا ابا جی آپ جھچک کے بات کیوں کرتے ہیں، 20,000 کی کیا بات ہوئی، میری جان بھی حاضر ہے، غریبی اور بات ہے، مجبوری اور بات ہے، پر آپ حکم کیا کریں، میں غلام ہوں آپ کا، آپ جھچک کے میرے ساتھ بھی جھچکیں گے، آپ کھول کے بات کریں، آپ کو فون کر دینا چاہیے، میں ادھار پکڑوں کچھ کروں، آپ جو کریں گے۔ روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات ہی، روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی، پر دعائیں مانگتی روئے گی، ابا دعائیں مانگتا روئے گا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا فرما، روئے گا۔ رویے، لہجے، انداز، گفتگو، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا، بڑے بڑے وقت آئے نا، ان میں بدر بھی آیا، احد بھی آیا، احد میں شہادتیں بھی ہوئی، ان مواقع میں بڑا کچھ آیا، لیکن میں نے حضور کو 10 سال زیارت کرتا رہا، جب بھی ملا ہوں مسکراتے ملا ہوں، اور میں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے بھی زیارت کرنے گیا تو مدینے والے کو مسکراتے دیکھا ہے۔ تلخی بڑی ہے رویے میں، تلخی بڑی ہے مزاجوں میں۔ تو پھر اپنی بات ساری دہراتا ہوں، سب سے پہلے تو زندگی با مقصد کریں، بے مقصد نہ بنائیں، ورنہ آپ بلا وجہ کے پریشان رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس با مقصد زندگی میں پھر وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اپنے سارے معاملات کو ترتیب دیں، اٹھنا کتنے بجے ہے، کھانا کتنے بجے، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 2 دن آپ کو فجر کے دن مشکل سے اٹھنا ہے، کسی کے اٹھائے اٹھیں گے 2 یا 3 دن، یا الارم آپ کو اٹھائے گا، تیسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دماغ خود بخود جاگ جائے گا۔ اللہ نے مزاج اس طرح کا بنایا ہے انسان کا، تو وقت نہیں ضائع کرنا۔ تیسری بات یہ کہ ترجیحات کا تعین کرنا ہے، ترجیحات کا، جو فرائض ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو واجبات ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو حقوق العباد ہیں وہ بہرحال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے،
تو ایک بندہ آ کے مسجد میں بڑا پریشان ہو کے بیٹھ گیا، تو فرمایا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بڑا پریشان ہوں، ایک بندے کا قرض دینا ہے اور مجبور ہوں، دے نہیں پا رہا۔ آپ فرمانے لگے میں تیرے لیے کوئی بات کروں تو تیرا کام بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر کر دیں تو بڑی بات ہے۔ اعتکاف بیٹھے تھے، جوتے پہنے مسجد سے باہر نکل آئے۔ وہ بندہ کہنے لگا حضور رکے رکے شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے اور حضور کی قبر نور کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں نے مدینے والے حبیب سے سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی ایک مشکل حل کر دے اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو جو وقت ترجیح طے کرنے کا تھا میں نے طے کر لیا، اس وقت ترجیح تجھے مشکل سے نکال۔ حقوق العباد اگر ترجیح ہے تو اسے طے کرے، فرائض ترجیح ہے تو اسے طے کریں اور اپنے رویوں کو اچھا رکھیں۔ صبر بڑا حسن ہے، صبر میں بڑا کچھ پنہا ہو جائے گا، بے صبر آدمی چند قدم بھی نہیں چل سکے گا، تھک جائے گا۔ یہ چیزیں زندگی میں پیدا کریں، امید ہے ہماری اصلاح بڑی قریب آ جائے گی، امید ہے کہ بڑی جلدی ہم اس رستے چلے جائیں گے جو اللہ رسول کے قرب کی جانب بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے ان کی کوشش کو، کاوش کو قبول فرما۔ اے کائنات کے مالک ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والا عمل نصیب فرما۔ اے اللہ نیکی کے رستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت رزق دے دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، پردہ پوشی نصیب فرما، پردہ پوشی نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ السلام۔